Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome to my YouTube channel मोमिन मलिक टीवी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मुगल्स हिंदुस्तान में कब और कैसे आए। गाइस, जैसे आप सबको पता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल राज किया और सबसे पहला मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसका असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था और बाबर उसका निकनेम था। ज़हीरुद्दीन बाबर सन 1483 ईस्वी में पैदा हुए, जिसकी एक्चुअल डेट है 14 फरवरी 1483 ईस्वी। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप के मरने के बाद उसने तख्त संभाला जबकि उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी और सबसे पहले उसने फरगाना, जो कि आज तुर्किस्तान में है, में जीत हासिल की। बचपन से ही बहुत तेज और चालाक थे। सबसे ज्यादा अहमियत वो अपने कबीले को देते थे। बाबर अपने आप को चंगेज खान के परिवार के बताते हैं। चंगेज खान जो कि उनकी ही मदर की साइड के हैं। बाबर ने हिंदुस्तान में पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में लड़ी, जिसके मुकाबले में लोदी डायनेस्टी का आखिरी लोदी या आखिरी सुल्तान कहें आप, 1 लाख की फौज को लेकर खड़ा था। बाबर उस वक्त 43 साल का था, 43 इयर्स का था। इसके पास सिर्फ 13,000 सिपाही थे, लेकिन हर एक सिपाही बहुत तेज थे और अपने बादशाह के लिए जान देने को भी तैयार थे। बादशाह खुद इतना जबरदस्त था कि अपनी दोनों बाजुओं में 2-2 बंदों को दबा सकते थे और दबाकर आगे भाग सकते थे। बाबर अपने सिपाहियों को लेकर पंजाब में दाखिल हुआ और सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़ा। तो गाइस, चलते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे कि मुगल्स हिंदुस्तान में कब और कैसे आए। सबसे पहला बादशाह मुगल्स का, जिसका नाम बाबर था, वो 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में आया और 1530 ईस्वी में उसकी वफात हो गई। बाबर एक ऐसा शख्स था जिसके पास एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी अपने आप को इतनी मेहनत और लगन से अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता था कि उसका नाम पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आबाद रहे। और इसी सिलसिले में उसको हिंदुस्तान में आने के लिए लंबे वक्त का सफर करना पड़ा। तैमूर, जो कि बहुत खतरनाक बादशाह था, लेकिन उसकी वफात के बाद उसकी रियासत छोटी छोटी रियासतों में बंट गई, जिसमें से एक रियासत बाबर के बाप के हाथ में आई, जो तैमूर की नस्ल में से 5वें पुश्त में था। बाप की वफात के बाद बाबर उस रियासत का हाकिम बन गया और उस वक्त बाबर की उम्र 12 साल की थी। तख्त पर बैठा ही था कि चाचा ने उस पर हमला किया, जिसकी वजह से बाबर को अपने ही चाचा के साथ लड़ना पड़ा। रियासत उसके हाथ से निकल गई। उसके बाद 20 बरस तक यह आवारा फिरता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी खाने को मिलता तो कभी खाने को भी नहीं मिलता। आखिरकार बाबर ने जुनूब यानी कि साउथ की तरफ बढ़ने का इरादा किया, क्योंकि तुर्किस्तान में बाबर जैसे बहुत सुल्तान थे, जिसकी वजह से वहां रियासत कायम करना बहुत मुश्किल था। इसको जंग करते करते बरसों गुजर गए, शहर पे शहर फतह करता गया और फिर इसके हाथों से ही निकलते चले गए। इसके हमकुम, जो इसकी तरह ही थे, इसके साथ आगे बढ़ने पर राजी हो गए और चलते चलते ये अफगानिस्तान में पहुंच गए। अफगान जो कि बहादुर थे, लेकिन ये तुर्क इनसे भी ज्यादा बहादुर साबित हुए। बाबर ने काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया और कई साल वहां पर सल्तनत की। बाबर हिंदुस्तान में पठानों से जोर आजमाई करने 4 बार पंजाब आए और हर बार इनका कुछ न कुछ हिस्सा हासिल करते गए और अपने किसी न किसी हाकिम को देते चले गए।
اس کے بعد بابر کو بھروسہ آ گیا کہ میں ہندوستان کو فتح کر لوں گا، اور اپنے سرداروں کو پوچھا کہ تمہاری کیا صلاح ہے، تو انہوں نے ایک جٹ ہو کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ بابر کی عمر اس وقت 43 سال کی تھی اور اس کے پاس صرف 13,000 سپاہی تھے۔ اس کے سامنے ایک پٹھان بادشاہ جس کا نام ابراہیم لودھی تھا، وہ 1,00,000 فوج کو لے کر آ گیا۔ بابر ایک ترک سپاہی ایک آگ کے بگولے کی طرح پٹھانوں کے ہند میں ٹوٹ پڑا۔ بابر بھی خود پٹھانوں کی فوج میں گھس گیا اور ان کا قتل کرنا شروع کیا۔ ابراہیم کی صفیں ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ خود ابراہیم اور اس کے 20,000 سپاہی کھیت رہے۔ پانی پت دلی کی پہلی لڑائی جو کہ 21 اپریل 1526 عیسوی میں ہوئی تھی، اس لڑائی سے دلی کا تخت بابر کو مل گیا۔ راجپوتوں کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کے 5 بادشاہتیں تھیں۔ سب سے پہلے اس نے ان جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا جو ابراہیم کی ریاست سے نکل گئی تھی۔ خود تو یہ دہلی میں رہا اور اپنے بیٹے ہمایوں کو چرار فوج دے کر مشرق یعنی کہ ایسٹ کی طرف روانہ کر دیا، اور اپنے باقی سرداروں اور سپہ سالاروں کو تھوڑی تھوڑی فوجیں دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ ہمایوں نے تھوڑے ہی وقت میں جونپور کا علاقہ لے لیا اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ کل ملک دلی کی کل ملک میں شامل ہو گیا، جو کچھ عرصے تک لودھیوں کے پاس تھی۔ دہلی اور آگرہ میں لودھیوں کی جمع ہوئی دولت کے انبار بابر کے ہاتھ آئی، جس میں سے کچھ تھوڑی سی دولت تو بابر نے وہیں چھوڑ دی، باقی سب اپنے سپاہیوں اور باقی ساتھیوں کو دے دی۔ بابر کی وجہ سے ترکستان، افغانستان بلکہ ایران کے مرد و زن کو تحفے پہ پہنچ گئے۔ اب بابر کو راجپوت سے لڑنا باقی رہا۔ ان میں سے ایک راجا سنگرام سنگھ ایک زبردست راجا تھا جو کہ رانا سنگا کے نام سے مشہور تھا۔ ایک وقت تھا جب رانا نے بابر کو خود درخواست کی تھی کہ آپ آئیں اور ہندوستان کو ان ظالموں کے پنجے سے چھڑائیں، مگر اس کو یہ خیال کبھی نہ تھا کہ بابر لودھی سلطنت کو ختم کر خود مغل سلطنت قائم کرے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بابر بھی تیمور کی طرح دلی کو لوٹے گا اور واپس جائے گا، اور ہم پٹھانوں کے تمام ملک میں راج کریں گے۔ رانا سنگا نے بھی باقی راجپوت سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بڑی زبردست فوج کے ساتھ بابر کے ساتھ مقابلے میں آ گئے، اور آگے جا کے ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بابر شراب کا بہت بڑا سیار تھا، لیکن اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے اس نے دعا کی کہ یا اللہ، تو اس موقع پر مجھے فتح نصیب کر، تو میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سونے چاندی کے جتنے بھی پیالے اس کے پاس تھے سب کو توڑ کر ان غریبوں میں تقسیم کیا، جتنی بھی شراب تھی وہ نکال کر زمین پر پھینک دی۔ بابر نے ایک تقریر کی کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اس تقریر سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے سپاہیوں نے قرآن پاک کی قسم کھا کر کہا کہ یا تو ہم مریں گے یا پھر فتح حاصل کریں گے۔ رانا سنگا کو اس لڑائی میں شکست ملی اور وہ میدان سے بھاگ نکلا۔ اس طرح ہندوستان میں بابر مغلوں کا پہلا بادشاہ بنا۔ بابر وہ جنگجو تھا، مگر وہ بے رحم نہ تھا۔ اس نے کبھی بھی اس شخص کو نہ مارا جو لڑنے کے قابل نہ تھا یا جو لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ ہندوستان میں آنے کا اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کا قتل کرے یا مندروں کو لوٹے،
بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ایک نیک اور مقبول بادشاہ کی طرح حکومت کروں۔ بابر ہمیشہ ایک خوش مزاج انسان کی طرح رہتا تھا۔ بابر اپنی زندگی کے حالات خود لکھ کر بیان کرتا ہے کہ جب بھی مجھے شکست ہوئی تو میں نے امید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور نہ ہی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر سوچتا رہا۔ بابر ہندوستان میں آنے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہا۔ اس نے دلی کا جو تخت تھا اس پر 4 سال حکومت کی اور پھر بعد میں کمزور ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہوا، اور اس کا بیٹا ہمایوں بھی اس قدر بیمار ہوا کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا، اور یہ دکھائی دینے لگا کہ بس اب یہ مر ہی جائے گا۔ بابر کے سامنے ایک دیندار اور پرہیزگار افسر کے منہ سے نکلا کہ جہاں پناہ، اگر خدائے تعالیٰ کی جانب میں ایک قیمتی سے قیمتی شے جو حضور کے پاس ہے وہ بطور نیاز پیش کرے اور دعا کریں تو کیا پتہ جناب کے فرزند ٹھیک ہو جائیں۔ تو بابر کو آگرہ میں جو سب سے بڑا ہیرا ملا تھا وہ دے ڈالے۔ بابر نے کہا کہ اس ہیرے سے بڑھ کر مجھے میری جان پیاری ہے تو میں اپنی ہی جان دوں گا۔ یہ کہہ کر بابر نے اپنے بیٹے کی پلنگ کی چاروں طرف چکر لگایا اور دعا کی کہ یا الہی میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بخش دے، اور یہ کہہ کر ایک نعرہ لگایا کہ بس اب مرض میرے اوپر آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ اسی وقت سے ان کے بیٹے ہمایوں کی صحت ٹھیک ہونے لگی اور بابر دبتا چلا گیا، اور آخرکار بابر 1530 عیسوی میں مر گیا۔ اس وقت بابر کی عمر 48 سال کی تھی۔ بابر نے اپنی زندگی میں 35 سال کی حکومت کی، جس میں 4 سال اس نے اپنے وطن میں، 26 سال کابل میں اور 5 سال ہند میں کی۔ اس کی لاش کو کابل لے گئے اور خوش فضائے باغ میں ایک ٹیلے کے گوشے میں، جس کو خود بابر نے اس مطلب کے لیے پسند کیا تھا، وہی دفنایا۔ بابر نے ہندوستان میں 4 جگہیں لڑائی لڑی۔ ایک 21 اپریل 1526 جو کہ پانی پت میں لڑی، دوسری 17 مارچ 1527 عیسوی میں کھانوا میں، 1528 عیسوی میں چندیری میں، اور 1529 عیسوی میں گھاگرا میں، اور آخرکار 26 دسمبر 1530 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس طرح ظہیر الدین بابر کا قصہ ختم ہو گیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.